بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں بڑے فیصلے بہادری کیا کرتے ہیں، ایسا ہی فیصلہ طارق نے بھی کیا تھا۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات رب ہی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈھول بجے، ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا بھی تڑکا لگایا جاتا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے ان کا رقبہ زیادہ تھا۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی، ہر چیز میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں ہمہ وقت اس کے قدموں میں دل پھینکنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنسمکھ، دوسروں کے دل میں گھر کر لینے والا، ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں بلا تفریق وہ ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی وہاں لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ صبح میرے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں، بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی ہے۔ خوشیوں بھرا آنگن ماتم کدہ بن گیا ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی، برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ لڑکی والوں کی بھی عزت محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی تانوں سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرات نہ کرنا۔ کیونکہ ارشد بھی طارق کا ہی بھائی ہے، وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید، جو طارق کا ہی کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کے پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کدہ جنید کی اب بادشاہیں کھل رہی تھیں۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ، تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور پہ طارق کا ہم پلہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی تھی، حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن ہی سے چاہتے تھے۔ سائمہ جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی۔ دولت کی فراوانی ہو، وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی ایک انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا اتنے قتل کروانے کے بعد بھی مدعی اور مدعی علیہ کا منہ چرا رہا ہوتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ اسی طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، مگر آج بھی جب میرے گاؤں میں شہنائی کی آواز گونجتی ہے تو مجھے طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ سائمہ اور جنید کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے لوٹا تو ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تمہیں ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر بوجھ تھا، اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر اس رات میں گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاہ کر لے آتا
لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا تھا، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں، حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کو خون ہو رہا ہے اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے گھر والوں کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے منھے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی بنا ہی رکھی ہوگی۔